میں ایک آپ کے سامنے ویڈیو پلے کرتا ہوں. یہ ہمارے ایک بڑے انفلوئنسر ہیں, ان کا ویڈیو کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا, اس کا ایک خاص پورشن وہ ہم سنتے ہیں, اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی اس میں کیا کہہ رہے ہیں. لیٹس پلے دا ویڈیو. السلام علیکم جنید بھائی, hope this email finds you in peace and health. Not going to mention my name or anything, other details for some personal reasons, hope you understand, which is fine. I actually encourage that. The reason for writing this email is to ask for your guidance and help regarding a situation that I'm dealing with for the past 10 years. I'm a homosexual for as long as I can remember. I'm attracted to men just like any guy is attracted to a girl. I'm not going to get into this discussion of halal or haram. I for sure know this is haram and about the consequences, or one can say the khauf-e-akhirat. Before anyone starts pointing fingers at me, I have kept myself away from zina. I'm just in need of... Ek second. You've kept yourself from zina with whom? I'm just in need of piece of genuine advice you can offer. At the age of 10 years old, I knew about this, but as time passed, this slowly started to become an issue that became a hindrance in my daily life. I wasn't able to concentrate on studies. I used to gaze at my male teachers. اچھا, ایک یہاں پہ میں ذرا بریک لے کے ذرا اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا نا کہ ایک بچہ ہے جس نے کہا کہ جی 10 سال کی عمر سے مجھے ہومو سیکشول تھاٹس آ رہے ہیں, اور اس نے کہا کہ آئی ڈڈ ناٹ انگیج ان زنا. تو میں اس سے یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ اس کے پاس ہومو سیکشول ڈیزائر ہے, بٹ ہی ہیز نیور ایکچولی ہیڈ زنا ود سم ون, میل اور فیمیل. ٹھیک ہے, تو اب ڈیزائر کی بیس پہ وہ ہومو سیکشول تھوڑی ہو جاتا ہے. یہ بھی ویسٹ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ جسٹ بیکاز یو ہیو اے ڈیزائر فار سم تھنگ یو شوڈ بی لیبلڈ ایز سم تھنگ, جس کو ہم لوگ از آٹ فیلسی کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز سم تھنگ از اے سرٹن وے ڈزنٹ مین اٹ ہیز ٹو بہیو دیٹ وے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو خیال آ رہا ہے چوری کرنے کا, تو میں اس کو چور کہنا شروع کرتا ہوں کہ تم چور ہو, اور تم اپنے آپ کو چور آئیڈینٹیفائی کرو. ایک انسان کو کئی ٹریفک میں جا رہا تھا, کوئی بندہ اس کو سگنل کٹ کرتا ہے, اس کو کہتا ہے یار میں دل چاہ رہا ہے قتل کر دوں اس کو, تو کیا تم قاتل ہو؟ میں تمہاری یعنی اس کے اوپر شناختی کارڈ پہ مرڈر لکھ دوں. تو یہ ایک بڑی بے بنیاد سی آرگیومنٹ ہے کہ اگر ایک پرسن کے پاس ڈیزائر ہے, ہمارے ڈیزائر یعنی وی آر ناٹ سنفل فار آر ڈیزائر, یعنی یہ بات بھی ہے کہ آپ اس ڈیزائر پہ ڈویل کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ایک پاسنگ تھاٹ آتا ہے, ایک خیال آتا ہے, اس کی وجہ سے آپ گناہ گار نہیں ہیں انلیس یو ایکچولی ڈو دیٹ ایکٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں پہلی چیز ہے. آئیے اس کو آگے سنتے ہیں انشاءاللہ. Imagining myself in weird scenarios. Basically, every good-looking guy in public, I would just keep looking at them. Till then, I knew that being gay is something that I should be not, but I was. I know many people will say sexuality is a matter of choice, but it wasn't for me. I know it wasn't. I decided that I have to change because the end to this is not good. I decided to meet a psychiatrist. I told him everything from A to C, and I was ready for anything that can make me like girls or start developing feelings towards one. He advised me for nikah. Wow, ye psychiatrist hai. For nikah, and said that once you'll start interacting with your wife, you'll start to have those feelings. That's a very stupid advice from a psychiatrist. ویسے میں نے یہاں بہت سنا ہے psychiatrist کے پاس لوگ جاتے ہیں. In fact, a lady once messaged me saying this. ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی اسلام آباد میں, انہوں نے بولا نماز پڑھا کریں. تو فار سم تھنگ ان کو کچھ اور پرابلم تھا, مگر آگے سے آیا کہ آپ نماز پڑھیں. آئی ایم ناٹ سینگ اس کے فائدے نہیں ہیں, پلیز ایسا نہ سوچا کریں. میں کوئی دین سے آری آدمی نہیں ہوں, میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا, مگر خالی یہ سولوشن نہیں ہوتا بھائی. تو کینسر میں کیوں نہیں بولتے نماز پڑھیں؟ وائی ڈو یو گو فار کیمو تھراپی؟ گیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. جس طرح دل آرگن ہے, بائی پاس ہوتا ہے, کڈنی آرگن ہے, ڈائلسس ہوتا ہے, اس طرح دماغ بھی ایک آرگن ہے, اس کی بھی ایک ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. نماز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے آف کورس, مگر ساتھ ساتھ دوا بھی, کہتے ہیں نا دعا اور دوا. اینی وے یو اسٹارٹ ٹو ہیو دوز فیلنگس. ہاں, اٹ ول آلسو ٹیک اوے یور مائنڈ آف فرام مین. ہی آلسو پرسکرائب می سم. اچھا, اس کو ذرا ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے, سب سے پہلے تو یہ بات کہ کسی سائیکائٹرسٹ نے نکاح کا مشورہ دیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی یہ اسٹوپڈ ایڈوائس ہے کہ نکاح کا مشورہ دیا. تو دیکھیں, اگر ایک بندہ ہے جو کہ ہم جنس پرستی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, اور بار بار اس کی مجھے ای میل سے یہ لگ رہا ہے کہ اس نے یہ فیل نہیں کیا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مردوں کو دیکھتا ہوں اٹریکٹ ہوتا ہوں, مردوں کو دیکھتا ہوں اٹریکٹ ہوتا ہوں, اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کر چکا ہوں. تو فرسٹ آف آل یہ بات, تو سائیکائٹرسٹ جو ہے آئی ایم شیور کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بس نکاح کرو اور خدا حافظ,
یعنی آپ ایک میٹر کو نا ریڈیوس نہ کریں. ہمیں تو نہیں پتا اس نے پوری تو نہیں اپنی سائیکیٹرک رپورٹ پیش کر دی, تو اگر وہ اس کے اندر ایک یعنی تجاویز میں سے ایک چیز یہ ہے تو اٹ از سم تھنگ وچ کین بی لکڈ ایٹ. آلدو ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر اس طرح کی فیلنگ کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ جی میں کسی کی زندگی عذاب بنا دوں نکاح کر کے. یعنی پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ پہلے مسئلے کو حل کریں, اس کے بعد نکاح کی طرف جائیں. یعنی لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ جی آپ کہیں جی نکاح آپشن ہی نہیں آپ کا, تو بیٹا تم تو ساری عمر اب ہومو سیکشول ہی رہو گے اور اب تمہارا یہی انجام ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس کو جب آپ نے ایک جس کو ہم لوگ ریپیریٹیو تھیراپی کہتے ہیں اس کے تھرو گزارنا ہے, تو ایک انسان جو ہے اس میں یہ ایک اس کی لاجیکل کنکلوژن بن جاتی ہے کہ جب آپ نے آہستہ آہستہ موو کر رہے ہو, تھیراپی لے رہے ہو, کاؤنسلنگ کروا رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, تو ایونچولی آپ وہاں پہ آتے ہو اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں انشاءاللہ آئی ول بی ایبل ٹو مینٹین مائی سیلف ان دیٹ میرج. جس طرح بھی ہم لوگوں نے بات کی, بڑے بڑے جو سو کال ٹرانسجینڈر اس وقت گھوم رہے ہیں بچوں والے, میں خود جانتا ہوں پرسنلی ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ جی ہم تو فیمنن ہیں فلاں کا, لیکن ان کی شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور ایونچولی وہ ان کے لیے آئی کین انڈرسٹینڈ مشکل ہوتا ہوگا, بٹ ایونچولی وہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں. سو اس لیے یہ کوئی اتنی ریڈیکولس ایڈوائس نہیں ہے جو اس کو اتنا اسٹوپڈ کہا جا رہا ہے. دوسری بات, اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے نماز کے ساتھ. یعنی ٹھیک ہے چلے انہوں نے کلیریفیکیشن دے دیا کہ جی میں دین سے آری نہیں ہوں اور میں یہ نہیں کہتا کہ, لیکن بہرحال اگر کسی کینسر پیشنٹ کو بھی نماز کا حکم دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, نماز تمہیں فحشی اور منکر سے روکتی ہے. تو نماز آٹومیٹکلی ایک کیور ہے فار اینی کائنڈ آف النس. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ہدی و شفاء و رحمہ, یہ شفا ہے, شفاء لما فی الصدور. تو قرآن خود ایک شفا ہے. اور میں نے جو میرے شیخ تھے جن سے میں نے تفسیر وغیرہ پڑھی, وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو کوئی بھی بیماری ہو نا, آپ پہلے قرآن پڑھیں پھر جو میڈیسن لینی ہے آپ لے لینا, کیونکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے اور اس میں ہر چیز کی شفا ہے. تو اب آپ یہ چھوڑ دیں کہ جی اس سے فائدہ کیا ہوگا, میڈیکل سائنس وہاں تک پہنچے نہ پہنچے, ہمیں تو چاہیے ہم نماز تو پڑھیں نا. نماز ہمارا اللہ سے تعلق ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں, خوشی اور غم سارا اللہ کے ہاتھ میں, اور ہماری کیور بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سے بگاڑ کے مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. تو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا, کون سا گناہ کر دیا اس نے؟ اچھی بات ہے, ہر بیماری کے اندر آپ نماز پڑھیں, چاہے کینسر ہو یا برین کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو. تو دس از اسٹل گڈ ایڈوائس, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ میڈیکیشن بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ضرور کریں آپ, لیکن نماز کی ایڈوائس کو بلٹل کرنا دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اچھا نیکسٹ پہ چلتے جی, آگے کیا کہہ رہے ہیں. Prescribed me some medicines for depression, anxiety, which also was something I dealt with for months due to this. I never considered marriage to be the solution, and I don't think it is. I can't just marry a girl assuming it's going to turn me into a heterosexual all of a sudden. And what if it doesn't? My marriage will obviously fail, but more so the girl will have to face a failed marriage due to a reckless decision made by me. So I decided to let go of the idea of the marriage until I was 100% sure that I'm emotionally and physically capable of it. I have no idea what I should do. I have researched and gone through the internet several times. Some people do recommend conversion therapy, claiming it's effective, but along with psychological side effects. Also, it is banned in several countries. I have come across some doctors online who claim to perform it in Lahore. خدا کے واسطے جو چیز انڈر دا شیڈوز نہیں کیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ لاہور میں بھائی بڑے اس طرح کے اسکیم ہوتے ہیں. فرٹیلیٹی اسکیم ایک بہت بڑا ہوتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, مگر پاکستان میں نے پہلے بھی بتایا ہے. اور وہاں پہ وہ جو خواتین آتی ہیں جن کے بچے نہیں ہو رہے, تو ان کے جو جینیٹرز ہیں ان کا سیمن لے کے انسیمینیٹ کر دیتے ہیں. لیتے شوہر کا ہے کہ جی شوہر کا ڈال رہے ہیں ہم, وہ آئی وی ایف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہوتا اصل میں جینیٹر کا ہے. جب ان کو پتہ ہوتا نا کہ ہسبینڈ کا اسپرم کاؤنٹ لو ہے, نہیں ہو سکتا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کریں گے ٹریٹمنٹ, اور وہ جینیٹر کا لیتے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں اور وہ بچے پیدا کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. تو بھائی جہاں چیز لیگل نہیں ہے نا, تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے, تو اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو آپ ان کو پھر پکڑ بھی نہیں سکتے. قانونی ایگزسٹ نہیں کرے گا تو کہاں پکڑیں گے, الٹا آپ کو بلیم کریں گے آپ کیوں کہ جب آپ کو پتہ ہے یہاں چیزیں لیگل تھیں. سو پلیز یہ تو مت کیجیے گا. What do you think I should do? It is very difficult when I'm in public or when I see a couple. I just want what they have, the physical touch between each other, the exchange of emotions. I crave for that every second. Also apologies for such a long email. نہیں ای میل تو آپ کی بالکل صحیح ہے, شارٹ اینڈ سویٹ. یہ آپ نے بہت اچھا کیا, جیسے کہ بھائی سنا تو میں بتاتا ہوں. ایک صاحب ہیں وہ گے ہیں اور ان کو ہمیشہ سے مرد اٹریکٹ کیے ہیں ایز اپوز ٹو خواتین. ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گئے,
سائیکیٹرسٹ کے پاس, سوری, انہوں نے کہا جی شادی کر لیں وہ ہو جائیں گے آپ چینج. بھائی یہ نہیں ہوتا. اچھا اگر اس طرح چینج ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے چوائس, تو ایک ہیٹروسیکشول آدمی پہ یہ چوائس کیوں نہیں آتی؟ وہ کیوں نہیں گے بن سکتا؟ You know what I'm saying? Why am I not attracted to guys اگر if it's a choice, if I want to even think about it, نہیں ہو پاتا. اچھا یہ بڑی بوگس آرگیومنٹ ہے فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ ایک ہیٹروسیکشول کیوں نہیں اٹریکٹ ہو پاتا کسی سیم جینڈر کے بندے کے ساتھ, کیونکہ یہ غیر فطری عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, اسی لیے ہوموسیکشوالٹی کی جو سزا ہے وہ بہت سنگین ہے. یعنی ایک جو نارمل بندہ زنا کرنے والا ہے وہ 100 کوڑے, یعنی جو کہ ان میرڈ ہے 100 کوڑے ہیں, ہوموسیکشول کی تو ڈیتھ پینلٹی ہے. اب وہ کس طرح ہوگی اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے, اور سنگین سزا ہے, کیونکہ یہ عمل یعنی ہماری شریعت کے اندر نا, یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایکٹ جو ہے وہ کرنا آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا جو آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, یعنی کتنی زیادہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی توڑا ہے, فطرت کے بھی خلاف گئے ہیں. یعنی ایک بندہ دیکھیں نا, جو شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اگر وہ زنا کرتا ہے, یعنی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, اور جو ان میرڈ ہے اس کی سزا ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے کیونکہ شادی شدہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, شادی شدہ کے پاس تو آلریڈی بیوی ہے, تو پھر اس نے کیوں جا کے اپنے اس نکاح کے ریلیشن شپ سے باہر گیا ہے. اب ہوموسیکشول جو ہے اس کو, یعنی وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو غیر فطری ہے, اور اس لیے اس کو جا کے کہ تم لڑکیوں کو چھوڑ کے تم لڑکوں کے ساتھ گئے. اور یہی لوط علیہ السلام جو تھے اپنی قوم سے کہتے تھے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے, تمہاری کتنی مت ماری گئی ہے کہ تم کیا حرکت تم کر رہے ہو, وہ چیز جو بالکل غیر فطری ہے. آئی مین ایون اف یو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دا سیکشول ایکٹ اٹ سیلف, اٹ از اے کمپلیٹلی ایون بایولوجیکلی یہ غیر فطری ایکٹ ہے. یعنی ہمارے جو آرگنز ہیں ان کو ہم ریپروڈکٹیو آرگنز کہتے ہیں. ہم نے بایولوجی کی ٹیکسٹ بک اٹھائے, وہ کہتے ہیں جی دس از دا میل ریپروڈکٹیو آرگن, دس از دا فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن. تو جو آپ سیکشول ایکٹ کر رہے ہیں اس میں ریپروڈکٹیو آرگن کا یوز کیا ہے, واٹ از اٹ بینگ یوزڈ فار, ناٹ ریپروڈکشن, از بینگ یوزڈ فار سم تھنگ ایلس. اینڈ ٹو بی, آئی ایم سوری فار بینگ کروڈ, بٹ جو آپ کا جو بیک پیسج ہے, اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو ریسیو تھنگس, اٹ از ڈیزائنڈ ٹو ایکسپیل تھنگس. آپ کے جو جسم کا جو گندگی ہے, جو ایکسکریمنٹس ہیں, اس کو نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ تمام جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں, منکی پاکس ہو گیا, ایڈز ہو گیا, HIV ہو گیا, یہ تو ساری سٹارٹ ہی اسی حرکت سے ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی واضح کر دی تھی کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ, یعنی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے فحاشی, بدکاری اور اس قسم کے کام کیے ہوں, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی وبائیں بھیجی ہیں, ایسی بیماریاں ان پہ آئی ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی نہیں تھی. تو یہ جو بات کی جا رہی کہ نہیں جی وہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی اتنی, یعنی میں حیران ہوں کہ کوئی بندہ بھی مطلب کچھ بھی کہہ دے, کوئی بندہ بھی انٹرنیٹ پہ آئے اور کچھ بھی کہہ دے, اور ہماری عوام جو ہے وہ آرام سے اس کو سن کے مان لے. یعنی کوئی کبھی کسی یعنی عالم دین سے پوچھ لیا ہوتا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بھائی یہ کوئی شرعی بات بھی ہے کیا, میں کوئی صحیح مطلب ایویڈنس دے رہا ہوں, کین اینی بڈی گیو اینی اوپینین آن وٹ ایور دے وانٹ. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بات کرتے ہو نا کہ وائی ڈو پیپل بیکم ہوموسیکشولز, اچھا اس کے پیچھے نا بہت سارے ریزنز ہیں. اگر آپ سوشل سائنسز میں بھی دیکھو تو اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ایک بندہ افیمینٹ کیوں ہے, ایک بندہ ایک میل ہے وہ فیمیل کیوں اس طرح سے بن رہا ہے, یا وہ ٹرانسجینڈرزم کی طرف کیوں جا رہا ہے, یا وہ خود اسیلنٹ کیوں بن رہا ہے, یا وہ ہوموسیکشوالٹی کی طرف کیوں جا رہا ہے, اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. فار ایگزامپل ایک ہو سکتا ہے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ گھر میں بیٹی کو پیار زیادہ ملا. اچھا کبھی کبھار بیٹی کو پیار نہ بھی ملے, آپ کی بہنیں اور کزنز اور فیمیل فیملی ممبرز بہت زیادہ ہوں اور آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ رہا ہو, تو آپ بھی ان کے ساتھ نا کائنڈ آف یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ, رائٹ. سو اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہو تو ان کا ایک آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کے اندر بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ آپ کے اندر تھوڑی سی وہ کوالٹیز آ جاتی ہیں. اسی طرح سے بہت کامن چیز جو میں نے کاؤنٹلیس نمبر آف لوگوں کو اس میں گائیڈ بھی کیا ہے, اور یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کو صحیح طرح سے ایڈوائس بھی دی ہے کہ شریعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے. اینڈ اے لاٹ آف دیم ہیو سیڈ کہ ہمیں نا بچپن میں سیکشولی ہراس کیا گیا یا سیکشولی مولیسٹ کیا گیا, اور وہ خود, بلکہ اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی دیکھا تھا جس میں لکھا ہوتا کہ سم ٹائمز جو, بلکہ ناٹ سم ٹائمز, آفن ٹائمز جو وکٹمز آف سیکشول وائلنس ہوتے ہیں وہ خود اگریسرز بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ایک بڑی عجیب پاور ڈائنامک پلے ہوئی ہوتی ہے.
اور اب وہ جو ہے نا وہ کسی اور کے اوپر اپنی اس چیز کو پورا کرتے ہیں. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے اور اس کو ایسے نا بیک آف دا مائنڈ لگتا ہے کہ نہیں ہوا تھا, اور وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ مے بی میں نے کچھ غلط کیا تھا. تو اٹ کوڈ بی اے سائیکولوجیکل تھنگ, یو نو, کہ جہاں پہ ٹھیک ہے آپ کی تو کوئی غلطی نہیں, آپ تو بچے ہو, کسی نے آپ کو ہراس کیا ہے, بٹ لیٹر آن لائف میں اس کو لگتا ہے کہ یار مے بی دیٹ واز گڈ فار می, مے بی میں نے اپنے اوپر اس کو لے کے آیا ہوں, مے بی میرا کوئی اس میں نے کوئی سگنل ایسا دیا, مے بی آئی ایم ہومو سیکشول, یو نو. سو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. سو اس بیچارے بچے نے جو غلطی کی یہاں ای میل ڈال کے, اور اس قسم کی ایڈوائس, اللہ رحم کرے ہمارے بچوں پہ کہ اگر ان کو اس قسم کی ایڈوائس ملے گی ایک اتنے پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. ریئلی اٹس ویری سیڈ ٹو ہیئر. کسی نے اگر ان کو یہ ای میل لکھ دیا ہوتا کہ مجھے خیال آتا ہے کہ میں چیزوں کو آگ لگا دیا کروں, ٹھیک ہے نا, میں پائرومینیاک ہوں, اور یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. تو آپ کہتے ہیں جی میں پائرومینیاک ہوں, مجھے خیال آتا ہے ہر دفعہ جب میں آگ دیکھتا ہوں مجھے دل چاہتا ہے یہ آگ میں پھیلا دوں دنیا میں, اور اپنے صوفے کو بھی آگ لگا دوں, گھر کو بھی آگ لگا دوں. تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تھا, سائیکیٹرسٹ نے مجھے کہا آپ نکاح کر لو, ٹھیک ہے. سائیکیٹرسٹ نے مجھے کہا تھا تم نماز پڑھا کرو. تو کہیں گے دیکھو یار وہ بندہ اس کو نکاح کا بول رہا ہے, وہ حالانکہ اس کو آگ لگانے کا خیال آ رہا ہے. تو کیا اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ جو پینٹ اپ ڈیزائرز ہیں نا تم ان کو مینیفیسٹ کرو, ہاں تم آگ لگایا کرو, گھر کو آگ لگا دو, ملک کو آگ لگا دو, اپنے آپ کو آگ لگا دو, مٹی کا تیل ڈالو اور مار دو اپنے آپ کو. یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے چوری کا خیال آتا ہے, میں جو نا ہر وقت سوچتا رہتا ہوں, میں لوگوں کے بٹوے دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے نا للچاتا ہے, میں کسی کا موبائل فون دیکھتا ہوں میرا دل کانپ جاتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں. تو اس کو کیا ایڈوائس دی جائے گی کہ تم, اور وہ جو ہے نا کلیپٹومینیاک ہے, وہ ایک باقاعدہ طور پر یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے, ایک بندہ کلیپٹومینیاک ہے. اب اس کو کیا کہا جائے کہ تم اپنے ڈیزائر کو فالو کرو؟ از دس اسلام؟ کیا ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی ڈیزائر آ گیا ہے صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے, آپ کے نہیں یار بات تو صحیح ہے, تمہیں تو کرنا تو وہی چاہیے. اور اس کا یہ جو آرگومنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فرٹیلٹی کلینکس میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے وہ گند ہو رہا ہے یار, اس کا تعلق اس سے کیا ہے؟ وہ جو گند ہو رہا ہے وہ گند ہو رہا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ اس نے بچے نے کہا کہ جی میں کنورژن تھیراپی کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو وہ جو ہے نا کئی ممالک میں بینڈ ہے. آپ یہ دیکھو کس نے بین کیا کنورژن تھیراپی. کنورژن تھیراپی کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے, ایکسٹریملی ہائی ہے. کنورژن تھیراپی کے اندر ہم ساری چیزوں کو انڈورس نہیں کرتے. اگر اس کے اندر انسان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا شاک ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے یا اس کو مارا جا رہا ہے, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن کنورژن تھیراپی کے اندر اگر آپ فیس ٹو فیس کانورسیشن ہے, کسی کے ساتھ بات کرنی ہے, کسی کو ایڈوائز کرنا ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں, بلکہ عین اسلام کے مطابق ہے کہ آپ کسی کو اچھی ایڈوائز دیتے ہو, نصیحت کرتے ہو, سمجھاتے ہو. تو ویسٹ میں تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اب. یعنی کئی ممالک میں جہاں پہ کنورژن تھیراپی بینڈ ہے وہ تو کہتے ہیں اب ایفرمیشن تھیراپی ہے, یعنی جینڈر ایفرمیشن ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں بایولوجیکل میل ہوں, آپ کو میں میل نظر آ رہا ہوں لیکن میں خاتون ہوں, تو آپ ایز اے سائیکائٹرسٹ, ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے افرم کریں گے کہ ہاں آپ خاتون ہی ہو. وہی بات جو آپ نے کی نا کہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ, میں کہتا ہوں مجھے یہاں بندہ نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ نے کہا ہاں واقعی آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے, آپ افرم کرو میری بات. یہ کون سا پاگل پن ہے یار؟ میں حیران ہوتا ہوں یار کہ ہماری, مطلب مجھے پتہ ہے حیرت کس بات پہ ہوتی ہے, حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ زمانہ آ گیا کہ ہمیں یہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑتی ہے. مجھے اس پہ حیرت آ رہی ہے کہ یار یہ چیزیں ہم ریویو کر رہے ہیں. یار اللہ معاف کرے, یہ صحابہ کے دور میں آپ سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ اس قسم کی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اتنی بیسک باتیں, اتنی یعنی وہ باتیں جن کا تعلق اتنا ہمارے دین کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, فطرت کے ساتھ, ان چیزوں کو ہم, یعنی جو لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم ان کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا واقعی پتہ نہیں چلتا. فنش آف کرتے ہیں جی, کیا کہہ رہے ہیں آگے. How is it possible the other way around? You get what I'm saying? تو یہ it's not a choice. Some people are born with it. تو یہ بھی جھوٹ ہے. Some people are born with it. Nobody is born with it. There is no gay gene in the human body. Nobody is born with it. میں نے آپ کو آلریڈی ریزن بتا دی ہیں. آپ مجھے ریسرچ پیپر لا کے دیں کہیں کا, کون سی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے people are born with it? Nobody is born with it. Are you saying people are born gay? پلیز تھوڑا سا نا ریسرچ کا لیول اوپر کریں. یہ اتنی بچوں والی باتیں جو ہے نا یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی کہ ایک بندہ جو اس لیول کا ہے. اینڈ یو نو میں, ہمارا وہ کام نہیں کہ ہم لوگوں کے پیچھے جائیں اور بات کریں, لیکن جب اتنی بیسک بات اور دین کی بنیادوں پہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا تو پھر ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور دیکھیں اگر کوئی بات پبلک ہوتی ہے اس کو پبلکلی ہم لوگ ریفیوٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بات پرائیویٹلی ہے تو پرائیویٹلی ہوتی ہے. میرے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پرائیویٹ معاملے شیئر کرتے ہیں, مجال ہے کبھی ان کے خلاف میں نے ویڈیو بنا دیا ہو, لیکن اگر آپ پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اور اس قسم کی لاپرواہی کا آپ مظاہرہ کریں گے تو ظاہری بات ہے یو ہیو ٹو بی کالڈ آؤٹ ان پبلک. اگر پرائیویٹ بات ہوتی تو وہ بات پرائیویٹ ہی رہتی, ہمارے بیچ میں رہتی, اور جب آپ پبلک پلیٹ فارم یہ بات کریں گے تو آئی تھنک یہ بالکل اناپروپریٹ ہے. یہ آپ نے ایک بہت اچھی چیز کی, رسپانسبل کہ جی شادی نہ کریں. یہ کوئی میریکل نہیں ہے کہ یار عورت ہوتی ہے خدا کے واسطے, وہ کوئی
ہرمیون نہیں ہوتی کہ وہ آ کے ایسا میجیکل اسپیل کرے گی کہ آپ کی اگر آپ غریب ہو تو امیر ہو جاؤ گے, اگر آپ پریشان ہو تو صحیح ہو جاؤ گے, اگر آپ گے ہو تو ان گے ہو جاؤ گے. بھائی عورت انسان ہی ہوتی ہے, وہ کوئی میجک ٹرک نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا اتنا نہیں چڑھا عورتوں کو سر پہ کہ جی میرے ساری پرابلمس کا سولوشن اس عورت میں. کہاں سے اس کی اپنی 10 پرابلمس ہیں, وہ خود ڈھونڈتی پھر رہی ہے میرا کوئی سولوشن کوئی نکال دے. ابے خلی ولی اتنا نہیں سر پہ چڑھاؤ. سو یہ تو آپ نے رسپانسبل بات کی کہ شادی نہ کریں, کسی کی زندگی نہ خراب کریں, اور ایسے بہت کیسز میں ہوا ہے, ایون آج بھی ہوتا ہے. پروہیبیشن کی بات کریں, جب امریکہ میں یہ چیز ان لافل تھی, کل ہی میرے دوست بتا رہے تھے, واشنگٹن ڈی سی میں ایک بار تھا اور وہاں پہ یہ بڑے بڑے یونیورسٹیز کے ٹیچرز آتے تھے اور سنڈے کو صبح وہ چرچ جاتے تھے بیوی بچوں کے ساتھ, پھر ایک ڈرنک کے لیے ان کو اس بار میں لاتے تھے, پھر کہتے تھے چلو تمہیں میں گھر چھوڑ دیتا ہوں, باقی میں یہاں چل کروں گا. تو بیویوں کو جب وہ گھر چھوڑ کے آتے تھے تو اس بار کے اندر نیچے باقاعدہ ایک سیکرٹ گے کلب تھا اور وہاں اسٹرپ کلب بھی تھا. اور یہ چیزیں بیکاز مائی فرینڈز وائف از ڈاکیومنٹنگ اسٹوریز آف واشنگٹن آف دا پاسٹ, تو اس میں سے ایک یہ اسٹوری نکلی تھی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کلوزیٹڈ, پوری فیملی ہوتی ہے, سب صحیح ہو کے چل رہا ہوتا ہے. کتنی فلموں میں آپ نے دیکھا ہے. انفیکٹ مجھے یہ انڈیا کی ایک ویب سیریز یاد آ رہی ہے جس میں ہاں یہ والی تھی نا شادی جو ارے ویڈنگ پلانرز جو ہوتے ہیں, میڈ ان ہیون. تو میڈ ان ہیون میں نہیں تھا وہ اس کا وہ سی سی ٹی وی لگا دیتا ہے اپنے کرایہ دار کے گھر میں, یاد ہے. تو اس کے گھر لگایا تھا کیونکہ ہوتا وہ ہیٹرو سیکشول میرج میں, لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ نہ کریں بھائی, وہ پھر اس کی ویڈیو نکل آتی ہے, اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ چیز نہ کریں. تو خیر اینی وے اب تو بات کہیں اور جا رہی ہے, یعنی کہ ایویڈنس کے طور پہ فلموں کو پیش کیا جا رہا ہے, تو اس سے آگے اب انسان اب کیا کہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے تو جو ہے نا فلموں کی دلیل کافی نہیں ہے, یا کہ جی کہیں واشنگٹن میں کوئی بار تھا ہوتا ہوگا, لیکن ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے تو وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق ہے. ہمارا شروع سے اصول یہ ہے اور ہم اسی کے اوپر قائم ہیں. تو کوئی بھی شخص اگر اس قسم کی فیلنگز یا سینٹیمنٹ سے گزر ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ فیلنگز ہی ہے نا تو ابھی آپ سینفل نہیں ہیں انلیس یو اسٹارٹ ایکٹنگ اپون دیٹ سین, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ ڈویل آن یور سین. اور یہ میں کسی ہیٹرو سیکشول کو بھی کہوں گا جو یہ کہے کہ جی میں سارا وقت وہ سامنے والی کھڑکی میں جو چاند سا ٹکڑا رہتا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, تو میں کہوں گا بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے ساتھ, آپ ایسے نہیں کرو. جب وقت آئے گا ٹھیک ہے, آپ جو نا ایک اپنا پروپوزل بھجوا دینا, اگر ایکسیپٹ ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. اور ہر انسان کی لائف میں چیلنجز تو آتے ہیں, ہر انسان کی لائف میں آتے ہیں. اب میری لائف میں بھی چیلنجز ہیں, آپ کی لائف میں بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے اوپر چیلنج نہیں دیتا. کسی کا مسئلہ سیکشوالٹی کا ہوگا, کسی کا مقصد جو نا مسئلہ مال کا ہوگا, کسی کا مسئلہ اولاد کا ہوگا, کسی کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے روزگار کا ہوگا, کسی کا مسئلہ کسی اور چیز کا ہوگا, کسی کا جو ہے رشتہ نہیں ہو رہا, کسی کے بچے نہیں ہو رہے, کسی کے بچے جو ہے ان کا داخلہ نہیں ہو رہا اسکول میں, کسی کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, کسی کے بچہ بیچارہ معذور پیدا ہو گیا. ایوری بڈی ہیز دیئر اون چیلنجز, ایوری بڈی ہیز دیئر اون چیلنجز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی چیلنج ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑ دیں. یو کینٹ ڈو دیٹ.